الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 33 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ حضرات، شریعت اسلام کے اندر جرائم کی کچھ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور وہ سزائیں عبرتناک بھی ہیں۔ ان پر اگر عمل کیا جائے تو ایک حد تک دنیا سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، جیسے زنا کی سزا، تہمت کی سزا، چوری ڈکیتی کی سزا، شراب خوری کی سزا وغیرہ۔ مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ بہرحال آیت کے پس منظر میں بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عقل اور عرینہ سے تقریباً 8 لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، بیمار پڑ گئے، پیٹ بھی پھولنے اور بڑھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، چند روز بعد ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور ان کے اونٹ ہکا کر لے گئے، پھر مرتد بھی ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور ان سے کہا کہ ان کو اونٹوں سمیت پکڑ کر لاؤ۔ انہوں نے اونٹ کے چرواہوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا، ان کی آنکھوں میں گرم گرم سلائیاں پھروائی تھیں۔ اب جب ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی بڑی سخت عبرتناک سزا دی جو دوسروں کے لیے نمونہ تھی، اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ کسی بھی موقع پر اس طرح کی سخت سزا نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان لوگوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی اختیار کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ بھی۔ حضرات، آیت کے پہلے جملے میں کہا گیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یعنی یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، معصیت کا ارتکاب کرنا اور شرعی احکام کی مخالفت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنا اور پھر اس کے خلاف کوششیں کرنا، دنیا کے امن و امان میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو بیجا ستانا اور لوگوں کا مال لوٹنا اور چوری ڈکیتی کرنا وغیرہ، یہ ایسے اعمال ہیں جن کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ ایسے باغی اور نافرمان کی کیا سزا ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض،
یعنی ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ قتل کا حکم روایات کے مطابق اس وقت ہے جب لوگ دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا مگر مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا ان یقتلوا، یعنی ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اگر لوگوں نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کی سزا ان یصلبوا، یعنی ان کو سولی چڑھایا جائے۔ اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو ان کی سزا ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی ان کے داہنے ہاتھ گٹوں پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیے جائیں۔ اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی گرفتار کر لی گئے، تو ان کی سزا او ینفوا من الارض، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی سزا شریعت میں متعین نہیں ہے تو حاکم وقت اور امیر وقت صورتحال دیکھ کر مذکورہ 4 سزاؤں میں سے جو سزا چاہے اختیار کریں۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ سزا شرعی یہ دنیا میں ان پر جاری کی گئی ہے، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے۔ آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیر پا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔